اللہ کا دین اس میں نرمی ہے مگر لچک نہیں ہے. یہ بڑی مسٹیک ہوتی ہے لوگوں سے, لچک کو نرمی سمجھ لیتے ہیں اور نرمی کو لچک. مثلا نرمی بہت ہے, آپ فرض نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, اسلام نے کہا بیٹھ کے پڑھ لو. کیا خیال ہے؟ وضو کا پانی نہیں ہے, تیمم کر لو. وضو نقصان پہنچائے گا, غسل سے مر جائیں گے, سردی ہے, تیمم کر لو. یہ لچک ہے, کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے. لوگ اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بہت رعایت دے رہا ہے, لہذا بیماری میں اگر چھوڑ دی جائے تو اللہ کیا ہے؟ غفور. نا نا نا, چھوڑنے کی ذات نہیں ہے بھائی. کیا آپ کہیں کہ چلو اللہ غفور, سفر ہے ایکچولی, ابھی تھکاوٹ ہے تو اگلے ٹائم پہ پڑھ لیں گے. نا 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 بھائی, اس کی اجازت نہیں ہے. جتنی آسانی اللہ نے دینی تھی دے دی, اب اس میں لچک نہیں رکھی ہے, فلیکسیبلٹی نہیں ہے اس میں. اب یہ آپ کو کرنا پڑے گا, کچھ بھی ہو جائے, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, میدان جہاد میں گھوڑے کی پشت پہ ہو, توپیں چل رہی ہیں, جان کا خطرہ ہے, نماز آپ کو, تبھی تو قرآن نے میدان جنگ میں بھی نماز کا طریقہ بیان کیا. اجازت نہیں ہے آپ کو چھوڑنے کی. روزے میں اللہ نے حکم دے دیا, بیماری میں بھی چھوڑ سکتے ہو, سفر میں بھی, یہ اللہ کی طرف سے آسانی. لیکن لچک نہیں ہے کہ اب آپ اپنی طرف سے اس میں کچھ کر لیں کہ یار چینجنگ, اصل میں ایکچولی آج گرمی بہت ہے, کل میرا پیپر بھی ہے, ایگزام بھی ہے, تو اب میں روزہ سردیوں میں رکھ لوں گا. نا 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 بھائی, دو آسانی اللہ نے پیدا کر دی, تیسری پیدا کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. گرمیوں میں روزہ ہو, ریگستان میں ہو, آپ مزدور ہیں, آپ کے لیے روزہ رکھنا ناممکن بھی کیوں نہ ہو, آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. جب آپ کو جان کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ دیں, چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے رمضان کا روزہ صرف بیمار چھوڑ سکتا ہے اور مسافر. تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ رمضان کا روزہ گرمی میں کنواں کھودنے والا مزدور نہیں چھوڑ سکتا. آج ہم نے اپنی طرف سے جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں لوگوں کو کیا دینا شروع کر دی ہے, مذہب کا بیڑا غرق کر دیا ہے. جاب مل رہی ہے, باس کی طرف سے نماز کی اجازت نہیں ہے, جاب جائز نہیں آپ کے لیے. نماز جہاں جہاں چھوڑنا جائز تھا وہ اللہ نے بتا دیا, اور یہ بتا دیا کہ جائز کہیں بھی نہیں ہے نماز کے اوپر, یہ بتا دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہاں کہاں چھوڑنا جائز ہے ہمیں بتاؤ, اللہ نے بتا دیا کہیں بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے, پڑھنی پڑے گی, سوائے اس کے یا تو بے ہوش ہو جاؤ, ہوش ہی نہ ہو, ایسی کنڈیشن ہو تو ایک الگ بات ہے. تو آج پردہ کرنا پڑے گا عورت کو. ہاں جہاں اللہ نے گنجائش دے دی, بھائی علاج کی غرض سے یا کہیں نکاح کرنا ہے اس کی غرض سے کسی کو دیکھنا ہے تو وہ الگ بات ہے, اس صورت میں گنجائش ہے دیکھنے کی. یا اور جو شریعت کے جہاں گنجائش تھی وہاں تو ہے. آپ کہیں کہ نہیں جی ایکچولی مجھے جاب کرنی ہے تو میں پردہ نہیں کر سکتی, مجھے گرمی بہت لگتی ہے, ایکچولی پسینہ بہت آتا ہے تو میں موٹے کپڑے نہیں پہن سکتی, آپ کو اس کی اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے. تو ہر آدمی اپنے مطلب کہ وہ نمازیں دیکھو, ٹرین میں ادھر کوئی منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی کھڑکی طرف منہ کر کے, ان سے بولو بھائی قبلے کی طرف, کہہ رہے ہیں بھائی سفر میں تو 4 کی 2 کر دی اللہ نے, تو سفر میں تو آسانی ہے. اب بھائی اللہ نے 4 کی 2 کی ہے, مگر اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا قرآن میں کہ سفر میں قبلہ ہی معاف ہو گیا بھائی, یہ کہیں نہیں کہا. جتنا اللہ نے معاف کیا اتنا ہوگا. اللہ نے یہ کہا کہ سفر میں بغیر وضو پڑھ لو, سفر میں بھی یہ کہ تیمم تو کرنا ہی پڑے گا اگر پانی نہیں ہے, تو غسل بھی کرنا پڑے گا سفر میں اگر غسل فرض ہو گیا ہے. تو جو اللہ نے کر دیا اتنا تو بھائی ٹھیک ہے, جو نہیں کیا اس میں آپ کو فنڈر بننے کی ضرورت, بولو نا, اس میں فنڈر گیری کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو ہر آدمی گنجائشیں نکال کے فنڈر بنا ہوا ہے, اور وہ خود قیاس اجتہاد کر کے یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے, ادھر سے اس کا کھا لیا ادھر سے. آج ایک کیس آیا, بیٹھے ہوئے, ناراض نہیں ہونا, بتا دوں آپ کا نام نہیں آئے گا کہیں بھی, ویسے تو آ گئے آپ ٹھیک ہے نا. میرے پاس بعض ایسے کیس بھی آتے ہیں کہ لوگ جھوٹے کیس کر دیتے ہیں دوسرے پر اس کو پریشان کرنے کے لیے. میں کہتا ہوں بھائی یہ جائز نہیں ہے جھوٹا کیس کرنا. کہہ رہے نہیں وہ بڑا ظالم ہے, تو ظالم ہے تو جو جتنا ظلم ہے اس حساب سے تو آپ اس کو نچوڑ سکتے ہیں, جو چیز نہیں ہے وہ کھاتا اس میں ڈال دیا. تو باؤنڈری شریعت نے ایک متعین کی ہے, اس کے تحت رہتے ہوئے آپ اپنا حق لیں. میں تو کہتا ہوں اس زمانے میں حق لینا بھی چاہیے. ہاں جہاں شریعت نے حق چھوڑنے کی ترغیب دی ہے وہاں چھوڑ سکتے ہیں, وہ کہاں ترغیب دی ہے یہ ایک الگ موضوع ہے. بعض جگہوں پہ حق چھوڑنا, حق پہ ہوتے ہوئے بھی حق چھوڑیں گے تو ثواب ملے گا آپ کو. وہ کون سی جگہ ہیں وہ بھی میرا موضوع نہیں ہے, لیکن عمومی حالات میں اگر لوگ وراثت کے معاملے میں نرم گوشہ اختیار کرتے ہیں تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. لوگ وراثتیں تقسیم ہونا ختم ہو گئی ہیں, یہ بڑا نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق